کہا ہے نام خدا ہے ہر جگہ، ذکر خدا کہیں کہیں، ذکر خدا بھی ہو اگر خوف خدا کہیں نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کا وجود دنیا میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں اکیلے میں، کہیں اجتماعی طور پر جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کا ڈر انسان کے دل سے تقریباً رخصت ہو گیا ہے۔ اگر لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا، اللہ کا ڈر ہوتا، اللہ کا لحاظ ہوتا، اگر ہمارے دل میں تقویٰ ہوتا تو ہماری کیفیت کچھ اور ہی ہوتی، اور ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، فحاشیاں ہیں، عصیان ہیں، اللہ تعالیٰ کی اللہ رسول کے حکم سے بغاوت ہے، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے اندر تقویٰ نہیں جیسا ہوا کرتا ہے۔ اللہ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ تقویٰ کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کریں، ہم متقی بنے، ہم پارسا بنے، اور ہماری موت اس حال میں ہو کہ ہم مسلمان ہوں۔ اس آیت میں اس بات کو حکم دیا گیا ہے۔ ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واحدا، کہ اے لوگو اس اللہ تعالیٰ سے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ ایک اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اور پکی اور نفی تلی بات کہو۔ تینوں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اے لوگو تقویٰ اختیار کرو۔ ایسے قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں سے کہہ رہا ہے کہ اے مردوں کی جماعت تقویٰ اختیار کرو، کہ عورتوں کا کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب، اللہ فرماتا ہے کہ نیک عورت وہ ہیں جو صالحات ہیں، قانتات اور متقی ہیں، پارسا ہیں، حافظات للغیب، اور جو ہے غیب میں پیٹ پیچھے اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت و آبروت کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اور خواتین کو، تمام انسانوں کو تقویٰ کا حکم دیا ہے۔ سوال اٹھتا ہے تقویٰ کا معنی کیا ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کا لفظ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، یہ ورع یری سے مشتق ہے۔ ورع یری کا معنی ہوتا ہے بچنا، اجتناب کرنا، دور رہنا۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ برائی سے، فواحش سے، منکرات سے، عصیان سے دور رہنا، ایسے کام جو اللہ تعالیٰ ناراض کرنے والے ہیں، ایسے کام جو گناہ کے کام ہیں، یہ چوری ہے، چماری ہے، جھوٹ بولنا ہے، غیبت ہے، وہ تمام چیزوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ ویسے لوگوں نے تقویٰ کا معنی ڈر کا معنی پیدا کیا ہے کہ ڈر کا معنی آتا ہے، صحیح معنی اس کا یہ ڈر کا معنی نہیں ہے، اس کا معنی جو ہے ڈرنے بلکہ اس کے معنی بچنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہوا اس کا یہ نچوڑ نکلا کہ متقی وہی ہوگا جو فواحش سے بچے، جو منکرات سے بچے، جو حرام کی ہوئی چیزوں سے بچے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے نبی کے عصیان سے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا جو کرے بجا رہے ایسا متقی اب پارسا ہوگا۔ اگر اسے کسی میں یہ خود پائے گا کہ متقی پارسا ہوگا۔ اس کو تقویٰ کو ہم ایک واقعہ سے ہم واضح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان کے سامنے ذکر آیا تھا کہ تقویٰ کسے کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو وہاں موجود تھے مجھے پوچھا تھا کہ ابی بن کعب آپ قرآن کے اچھے مفسر ہیں، تفسیر بیان کرتے ہیں،
بتائیے آپ بتائیے کہ تقویٰ کا مطلب کیا ہے، تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ تو یہ نقاب نے تقویٰ کی وضاحت کی تھی، بہت ہی اچھی وضاحت کی تھی. انہوں نے کہا تھا کیا تمہارا کبھی گزر ایک ایسے جنگل سے ہوا ہے جہاں بڑے بڑے پیڑ ہیں، جنگل ہے، جنگلی پورا بہت بڑا لمبا چوڑا جنگل ہے جہاں بڑے بڑے پیڑ ہیں اور نیچے لمبی لمبی بڑی بڑی گھاسیں ہیں. بتاؤ تم وہاں کیسے گزرو گے ایک ایسے جنگل کے اندر جہاں بڑے بڑے پیڑ ہیں، جہاں پورے جنگل جو ہے پیڑوں سے بھرا ہوا ہے اور نیچے بڑی بڑی گھاسیں ہیں. بتاؤ تمہارا وہاں گزر کیسے ہوگا، کیسے تم جنگل کو پار کرو گے؟ کیونکہ وہاں اس بات کا ڈر بھی ہے کہ اوپر جو جنگل ہے وہاں بھی سانپ لٹکے ہوئے ہوں، کیونکہ جنگلوں میں ہوا کرتا ہے کچھ سانپ جو اوپر لٹکے ہوا کرتے ہیں، کچھ نیچے ہوا کرتے ہیں. تم بتاؤ وہاں کیسے جاؤ گے؟ کیا تم کس طرح سے وہاں ہوشیار رہو گے؟ تم ایک ایک پاؤں جب اپنا پاؤں رکھو گے ہوشیار رکھو گے اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پاؤں سانپ پڑ جائے. اگر اوپر تو خود دیکھو گے کہ کہیں اوپر سے کوئی سانپ مجھے ڈس نہ لے، کس طرح سے تم محتاط ہو کر چلو گے، بالکل جو ہے دائیں بائیں اوپر سے دیکھتے ہوئے کہ بالکل جو ہے بالکل ایک ایک قدم رکھو گے، بھوک رکھو گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی موئی دار مجھے ڈس لے. کہا تقویٰ ہی ہے کہ تم دنیا کے اندر جب چلو کوئی کام کرو بالکل سوچ سمجھ کرو، بالکل کام کرنے سے پہلے سوچو کہ جو کام ہم کرنے کے جا رہے ہیں وہ کام کیسا ہے، وہ کام جائز ہے، ناجائز ہے، وہ کام حلال ہے، حرام ہے، کیا وہ کام اللہ تعالیٰ کے اللہ نبی کے حکم کے مطابق ہے، موافق ہے. ایسا کرو گے تو متقی ہو جاؤ گے. عبداللہ بن عمر نے ابی بن کعب نے تقویٰ کی وضاحت کی تھی، یہی کی تھی. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ جو جن سے کافی احادیث مروی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کا معنی کیا ہے. ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کہ کیا تمہارا گزر کسی ایک ایسے وادی سے ہوا ہے جو وادی خاردار کانٹوں سے، خاردار پیڑوں سے بھرا ہوا ہو. ایک ایسی وادی ہے جہاں پورے وادی کے اندر کانٹے والا پیڑ پودا پورے میں بھرا ہوا ہے، پورے میں کانٹے دار پیڑ ہے، خاردار وادی ہے، خاردار پیڑ ہے. کبھی تمہارا گزر اس وادی سے ہوا ہے؟ اگر تمہارا گزر اس وادی سے ہو کیسے تم وہاں گزرو گے؟ کیونکہ پورے میں جہاں تہاں جو ہے پیڑ ہیں، پیڑ کے اندر جو ہے بڑے بڑے کانٹے ہیں، کیسے وہاں سے تم کراس کرو گے؟ تو صحابی نے جس نے کہا تھا اس نے کہا تھا ہم وہاں سے گزریں گے، صحابی گزریں گے، ہم اپنے کپڑے کو سمیٹ لیں گے، بالکل بستے بچائے نکلیں گے کہ کہیں ہمارا کمائے کپڑے جو ہے کانٹے بس نہ جائے. کہا یہی حال دنیا کا ہے، دنیا کانٹوں سے بھرا ہوا ہے. دنیا